ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. حفصہ بلکہ اس کو بھی پیچھے کر دیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی لگا ہوا ہے. ہاں چلیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات، اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد، واجب الاحترام بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم، آج 24 شعبان ہے اور 5-6 دنوں کے بعد ایک عظیم مہینہ، بڑی برکت والا، رحمت والا، جہنم سے آزادی والا، شیاطین کو جکڑے جانے والا ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم استقبال رمضان کے حوالے سے چند اہم باتیں سنیں اور بیان کریں کہ ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اور ہمیں یہ ماہ مقدس کس طرح گزارنا چاہیے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان ہر سال ایک مہمان کی حیثیت سے تشریف لاتا ہے، تو اس کا اسی طرح استقبال کرنا چاہیے جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑا خاص مہمان آتا ہے جو ہمیں ہر دل عزیز ہوتا ہے. تو جیسے ہم اپنے خاص مہمان کا استقبال کرتے ہیں اچھے انداز میں اپنے حسب استطاعت، ہمیں اسی طرح ماہ رمضان کا بھی استقبال کرنا چاہیے. جیسے کسی کے ہاں کسی کا کوئی خاص مہمان آئے اور وہ دیر کے بعد آئے تو ہم اس کے لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہے جی کہ ان کا تو گھر ہی صاف نہیں ہے. پھر ہم اس کے لیے طرح طرح کے کھانوں کا، فروٹ کا اور وہ کھانے جو پسند کرتا ہے اس کا بندوبست کرتے ہیں. صفائی ستھرائی کا، اپنے لباس کی صفائی کا، گھر بار اور گلی کوچے، تو ہم حسب استطاعت اپنے مہمان کو ویلکم کہتے ہیں. تو ماہ رمضان تو سب سے زیادہ معزز مہمان مہینہ ہے، کیونکہ یہ ایسا معزز مہمان ہے کہ جو کئی گناہ گاروں کو، لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرواتا ہے، لاکھوں گناہ گاروں کو جنت کا حقدار بناتا ہے. اور اس مہینے کی تو بڑی برکات ہیں اور یہ روزے رکھنے والوں کی شفاعت بھی کرتا ہے اور اللہ کریم کے حضور ان کی
کو بخشواتا بھی ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ہم اس ماہ مقدس کا ہمیں اچھے طریقے سے استقبال کرنا چاہیے۔ تو ہم کس طرح اس مہینے کا استقبال کریں اور اس مہینے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، چند ایک اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ ماہ مقدس شعبان کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سید ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد حضور سب سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد حضور سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں حضور روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ایک اس کے استقبال کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس ماہ شعبان کے اندر روزے رکھیں اور اس کا استقبال کریں۔ دوسری چیز، روزوں کی قضا ہے۔ اگر کسی کے اوپر روزے قضا ہیں رمضان کے، اس نے روزے نہیں رکھے کسی وجہ سے، اور اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے وہ شعبان کے اندر پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ جس طرح ہماری مائیں بہنیں، ان کے اوپر خاص ایام ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، تو خاص طور پہ خواتین کو چاہیے کہ ان کے جتنے روزے پچھلے رمضان میں قضا ہوئے تھے وہ رمضان سے پہلے شعبان کے اندر ان روزوں کی قضا کر لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے اوپر جو رمضان کے روزے قضا ہوتے تھے تو میں شعبان کے اندر ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس کے اوپر، جس مرد و خاتون کے اوپر رمضان کے روزے کسی طرح سے اگر چھوٹ گئے ہوں تو اسے چاہیے وہ شعبان کے اندر اس قضا روزوں کو دوبارہ رکھ لیں۔ اور تیسری چیز، ماہ رمضان کی عظمت کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی شان کیا ہے۔ ماہ رمضان کتنی برکت والا مہینہ ہے، کتنی شان والا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ برکت ہے ماہ رمضان کی، یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی، یہ شان ہے ماہ رمضان کی۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال، امام بخاری امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتب حدیث میں روایت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی شان والا مہینہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ ماہ رمضان میں ہر رات کو 60,000 گناہ گاروں کو افطاری کے وقت بخش دیا جاتا ہے۔ 60,000 گناہ گاروں کی رمضان کی ہر رات میں افطاری کے وقت بخشش ہوتی ہے۔ اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو پورے مہینے کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آپ اگر اس کا اندازہ لگائیں، اگر 60,000 روزانہ بخشے جائیں اور رمضان کے مہینے کے 30 دن ہوں، 30 کو آپ اگر 60,000 سے ضرب دیں تو یہ 18 لاکھ بنتا ہے۔ گویا عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ 18 لاکھ مزید گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ عظمت ہے ماہ رمضان کی۔ پھر اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر ہے، جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے رمضان کی عظمت کا ہمیں احساس ہو، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے۔ اسی طرح اپنی نیت کو خالص کر لیں۔
رمضان آنے سے پہلے پہلے نیت کو خالص کریں، اور نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت کے ساتھ رمضان دکھائے، میں پورا ماہ رمضان روزے رکھوں گا، میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، اور میں نے ایک دن بھی نماز تراویح کو چھوڑنا نہیں ہے، میں روزانہ تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ کروں گا، درود پاک پڑھوں گا، نیک اعمال کروں گا، نوافل پڑھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ یہ ہمیں رمضان سے پہلے پہلے نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا جو بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ ہی اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اگر بندہ وہ نیک عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک اور دوسری بات یہ، ہمیں نیت کو خالص کرنا چاہیے کہ میں نے رمضان میں جو بھی عبادات کی وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، اس میں دکھلاوا نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، فقط اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے میں انشاءاللہ ماہ رمضان میں عبادات کروں گا۔ اور قرآن نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں انشاءاللہ جو کام بھی کروں گا ماہ رمضان میں، جو بھی نیک اعمال کروں گا وہ صرف اپنے رب کریم کی رضا کے لیے ہوں گے۔ 5ویں چیز، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، غرور، تکبر، ریاکاری سب بیماریوں کو نکال دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، کسی رشتہ دار سے، ہمسائے سے، بہن بھائیوں سے، ہمیں ماہ رمضان سے پہلے پہلے صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ تو یہ بھی ایک اہم شے ہے، ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو کینہ، حسد، بغض، تکبر، ریاکاری، بغض، عداوت، اس طرح کی بیماریوں سے ہمیں صاف کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ اور 6ٹھی چیز، ہمیں ماہ رمضان کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب ماہ رمضان شروع ہو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا فضل و کرم ہے، تو نے میری زندگی میں ایک مرتبہ پھر مجھے مہمان اور شان والا مہینہ عطا فرمایا۔ تو ہمیں ماہ رمضان کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں مطلع فرمایا اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اوپر اس کا شکر کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ رب کریم کا شکر بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی بھی رکھے گا بلکہ ہمیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیز بھی اہم ہے، ہمیں ماہ رمضان کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے حدیث پاک کے مطابق ماہ رمضان میں جنت کو شروع سال سے آئندہ پورے سال تک سجایا جاتا ہے۔ تو پورا سال جنت آراستہ ہوتی ہے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ اسی طرح گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے، اور ماہ رمضان کے اندر خاص طور پہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے 19ویں پارے میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ میرے جس بندے نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔
تو یہ رب کا قرآن پاک میں وعدہ ہے، جو میرا بندہ سچی توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، اچھے اعمال کرے گا، ہمارا رب اتنا کریم ہے، وہ صرف توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے کوئی مسلمان بھی محروم نہ رہے۔ اور یہ حضور کا ارشاد گرامی بھی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ سچی توبہ کرے، سچی پکی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ذات محترم، ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور 8ویں چیز، 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں۔ کوشش کریں ماہ رمضان سے پہلے یہ پریکٹس شروع کر دیں، جیسے یہ آخری عشرہ ہے، اگر شعبان کا آخری 10 دن اور رمضان کا پورا مہینہ ہم کوشش کریں کہ 40 دن تک میری کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے 40 دن تک نماز ادا کرتا ہے با جماعت، اس کی کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔ تکبیر اولیٰ نماز کی پہلی تکبیر کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے امام کے ساتھ ہی وہ آ کے پہلی رکعت میں شامل ہو جاتا ہے، رکوع سے پہلے پہلے وہ شامل ہو جاتا ہے، اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا جو رکوع سے پہلے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس نے فرمایا جس نے 40 دنوں تک اس طرح نماز پڑھی جماعت کے ساتھ کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے 2 آزادیاں عطا فرما دیتا ہے۔ رب کریم اسے 2 آزادیاں عطا فرما دیتا ہے۔ برات من النار، پہلی آزادی یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور دوسری آزادی وبرات من النفاق، اللہ کریم اسے منافقت کی بیماری سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ماہ رمضان کا پورا مہینہ اور 10 دن اس سے پہلے یا اس کے بعد 40 دن کی ہمیں یہ مشق ضرور کرنی چاہیے کہ ہم 40 دن اس طرح پابندی سے 5 نمازیں پڑھیں، ہماری تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو۔ تو حدیث کے مطابق رب کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دے گا، اور رب کریم ہمیں منافقت کی بری صفت سے بھی آزاد فرما دے گا۔ اسی طرح رمضان کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، یہ بھی بڑی اہم شے ہے۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے ماہ رمضان کے ضروری مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ روزے کے مسائل کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کی قضا کے مسائل کیا ہیں، روزہ چھوڑنے کے عذر کیا ہیں، روزے کے اندر کون سی کام کرنا منع ہے، کون سے کام ہمیں روزے کے اندر کرنے چاہیے، یہ روزے کے مسائل ہمیں رمضان سے پہلے پہلے سیکھنے چاہیے۔ پھر اسی طرح نماز تراویح کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، نماز تراویح کیسے پڑھنی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، نہ پڑھنے کا گناہ کیا ہے۔ پھر جب اعتکاف آئے، اعتکاف کے مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، اعتکاف کے ضروری مسائل کیا ہیں، ہمیں اعتکاف کیسے کرنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ رمضان کے بارے میں تمام ضروری مسائل ہمیں رمضان سے پہلے پہلے سیکھ لینے چاہیے۔ یہ بھی ایک رمضان کے استقبال کا بہترین طریقہ ہے۔ اور 10ویں چیز، ہمیں دعاؤں کو معمول بنانا چاہیے۔ جو دعائیں اللہ کے پیارے حبیب نے رمضان کے اندر خاص طور پہ مانگی ہیں، ہمیں وہ دعائیں یاد کر کے مانگنی چاہیے۔ جیسے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کو ویلکم کہا، استقبال کیا، ہمیں اسی انداز میں ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر حضور اس طرح دعا فرماتے، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک، فرمایا یہ چاند
یہ ہدایت کا چاند ہے، یہ بھلائی کا چاند ہے، یہ ماہ رمضان کا چاند ہدایت، بھلائی، نیک کام کرنے کا چاند ہے۔ اے چاند میں اس رب کے اوپر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ بھی ایک دعا ہے۔ ایک اور دعا، اللہ کے پیارے حبیب جب کوئی نیا چاند دیکھتے، نیا مہینہ شروع ہوتا، آپ دعا کرتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، پروردگار اس چاند کو، اس نئے آنے والے مہینے کو ہمارے لیے بھلائی کا مہینہ بنا دے، ایمان کی سلامتی کا مہینہ بنا دے، اسلام کے اوپر کاربند رہنے کا مہینہ بنا دے، ہمارے لیے امن و امان کا مہینہ بنا دے۔ تو اس طرح کی دعا بھی ہمیں یاد کر کے ماہ رمضان جب شروع ہو ہمیں اس طرح دعا کر کے حضور کی سنت کے مطابق اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کی دعا، روزہ افطار کرنے کی دعا، اور ماہ رمضان کے اندر گناہوں کے اوپر توبہ کی دعا، استغفار، یہ ساری دعائیں ہمیں خاص طور پہ یاد کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، ایک اور کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے نیکی میں رغبت۔ ماہ رمضان سے پہلے پہلے ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں جی رمضان آئے گا نماز شروع کریں گے، رمضان آئے گا توبہ کر لیں گے، رمضان آئے گا قرآن پڑھ لیں گے، کیا خبر کہ ہم رمضان سے پہلے فوت ہو جائیں؟ کسی کے پاس کوئی یقین ہے کہ وہ رمضان تک زندہ رہے گا؟ ایک سانس کا بھی کسی کو یقین نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے انسان کو چاہیے وہ نیک اعمال شروع کر دے۔ اگر نمازوں میں سستی تھی رمضان سے پہلے پہلے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر تلاوت قرآن سے محروم تھا رمضان آنے سے پہلے پہلے تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لے۔ اگر درود پاک نہیں پڑھتا تھا رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ اور جو گناہ کیا کرتا تھا، خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا تھا رک جائے، کوئی بدکاری کرتا تھا باز آ جائے، کوئی جناب فلم ڈرامہ ناچ گانا دیکھتا تھا رمضان سے پہلے پہلے گناہوں سے رک جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا رمضان پاک میں ہر رات کو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر تمم و ابشر، اے نیکی کے طلبکار تمہیں مبارک ہو، نیکیوں کا مہینہ آ گیا، نیکی کرو، نیکی کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ۔ پھر وہ اعلان کرنے والا رمضان یا رات کو اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر و ابصر، اے گناہ کی طلبگار گناہ سے رک جا، اے بدکاری کے چاہنے والے بدکاری سے رک جا۔ اور آگے حضور نے فرمایا حل من مستغفر یغفر لہ، وہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور یہ پورا مہینہ رمضان کے اندر اعلان ہوتا ہے، ہر رات کو شروع ہوتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک ساری رات یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے، حل من تائب یتاب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، حل من داع یستجاب لہ، کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، حل من سائل یعطی سؤلہ، کوئی ہے سوال کرنے والا اس کو عطا کیا جائے۔ تو یہ ہر رات کو اعلان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ماہ رمضان سے پہلے پہلے ہم نیک اعمال کی طرف آ جائیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں، تلاوت قرآن کے عادی ہو جائیں، درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، حقوق اللہ حقوق العباد کرنے والے بن جائیں، تاکہ جب مہینہ رمضان کا شروع ہو ہمیں نیک اعمال کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، ہم عادی ہو جائیں اور گناہوں سے پہلے سے رکنا شروع کر دیں۔ جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے رمضان کے ادب میں، شراب نہیں پینی چاہیے، بدکاری نہیں کرنی چاہیے، فلم ڈرامہ ناچ گانا تاش اور اس طرح کے برے کام ہمیں کم تولنا، کم ماپنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، یہ سب برائیوں سے ہمیں رمضان سے پہلے پہلے بچ جانا چاہیے۔ ایک اور چیز، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے مالی حالات اچھے ہوں تو ماہ رمضان میں عمرے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ماہ رمضان میں عمرہ کرنا اس کا کیا ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او کما قال، حضور فرماتے ہیں ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے، حالات اچھے ہوں تو ماہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہیے، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور چیز، ہمیں رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بنا لینے چاہیے۔ بلکہ کامیاب بندہ تو وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے نظم و ضبط کے ساتھ ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے کامیاب۔ اور جو بغیر وقت کو فکس کیے، نظم و ضبط کے بغیر جو بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا ٹائم ٹیبل فٹ کر لیں۔ میں نے فلاں وقت تلاوت کرنی ہے، نماز کے وقت سب کام چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، میں نے فلاں وقت میں درود پاک پڑھنا ہے، میں نے فلاں وقت میں غریب کی مدد کرنی ہے، میں نے یہ نیک کام کرنا ہے۔ پورا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا جائے تاکہ ماہ رمضان میں پھر ہمیں اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات، ہمیں ماہ رمضان میں ٹی وی اور جناب یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ ٹی وی ٹاک شوز، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، گندی تصویریں دیکھنا، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں اور گانا گاتے ہیں، وہ رمضان میں ہمیں دین سکھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کر۔ ارے ان کو بھی خوف خدا کرنی چاہیے، جو پورا سال گناہوں کو عام کرتے ہیں وہ دین کیا ہمیں سکھائیں گے؟ ہمیں ان سے دین نہیں سیکھنا۔ اگر دین سیکھنا ہے علماء کرام سے سیکھیے، جو قرآن و سنت کو صحیح جانتے ہیں ان سے دین سیکھیے۔ نماز جمعے میں آپ آئیے، وقت کے اوپر آئیں، پورا بیان سنیں، درس قرآن سنیں، فقہی مسائل سنیں تاکہ آپ کو دین کی سمجھ آئے۔ ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر جس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور عورتیں بے پردہ حالت میں آ کے وہ جناب سوال و جوابات کرتی ہیں، ٹی وی ٹاک شو سے ہمیں رمضان میں بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح روزے کی برکات حاصل نہیں ہوتی۔ جب آپ عورتوں کو دیکھیں گے، فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، ناچ گانا دیکھیں گے اور گندی تصویریں دیکھیں گے، برے فوش قسم کے پروگرام دیکھیں گے تو پھر روزے کی برکات کو آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ماہ رمضان میں خاص طور پہ ہمیں ٹی وی سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میری آپ سے گزارش ہوگی مدنی چینل دیکھیے گا۔ مدنی چینل واحد ایسا چینل ہے جس پہ کوئی عورت آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی کمرشل ان کی نہیں ہے۔ جب بھی آپ اسے آن کریں گے یا قرآن سیکھیں گے یا حضور کا فرمان سیکھیں گے یا کوئی شرعی مسئلہ سیکھیں گے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے مدنی چینل دیکھیے گا اور باقی ٹی وی سے بچنا چاہیے ہمیں۔ ایک اور چیز، رمضان سے پہلے شاپنگ کر لی جائے، یہ بھی ہمارا المیہ ہے۔ ہم رمضان کے اندر عبادت کرنے کی بجائے سارا دن ساری رات ہم فضول بازاروں میں گھوم پھر کر شاپنگ کے نام پہ ہم بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں اور اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور روزے کی برکات سے محروم ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی، کوشش فرمائیے جو آپ نے عید کے لیے شاپنگ کرنی ہے رمضان سے پہلے خریداری فرما لیں، اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ رمضان سے پہلے چیزیں قدرے سستی ہوتی ہیں اور رمضان کے اندر عید کے قریب چیزوں کے ریٹ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، مالی طور پہ بھی فائدہ ہوگا اور ماہ رمضان کے فیوز و برکات بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کا معنی خرید و فروخت نہیں ہے، رمضان کا معنی بازاروں کو آباد کرنا نہیں ہے، رمضان کا معنی خدا کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ رمضان کا مقصد اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنا ہے اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، اللہ رسول کو یاد کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مطلب ہے۔ سارا دن ساری راتیں
اور خاص طور پہ آخری عشرے جو کہ بڑا خاص ہوتا ہے آخری عشرہ، وہ بھی ہم راتیں بازاروں کے اندر گھوم پھر کر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، خریداری پہلے فرما لیجئے تاکہ ماہ رمضان میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ایک اور اہم چیز، ہمیں اپنے اندر بہترین تبدیلی لانی چاہیے۔ یہ ہے اصل پیغام۔ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے تقوی، خوف خدا۔ تو اصل مقصد یہ ہے جو بندہ پورا ماہ رمضان صحیح گزارے، سنت کے مطابق نماز پنجگانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، نماز تراویح پڑھے، پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے، درود پاک پڑھے، گناہوں سے بچے۔ جو بندہ پورا مہینہ صحیح سنت کے مطابق گزارے، اپنے پورے بدن کو گناہوں سے بچائے، آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھے، کانوں سے گندی باتیں نہ سنے، گانا باجا نہ سنے، اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچا کے رکھے، زبان سے غیبت نہ کرے، کسی کو گال نہ دے۔ جو بندہ پورا ماہ رمضان صحیح گزارے گا انشاءاللہ وہ متقی بن جائے گا۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے، ہمیں رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک بہترین تبدیلی آ جائے، ہم سمر جائیں۔ اگر ہم نمازی نہیں تھے، رمضان کا پورا مہینہ اس طرح پابندی سے نماز پڑھیے کہ ہم پکے نمازی بن جائیں۔ اگر ہم تلاوت قرآن سے دور تھے، ماہ رمضان میں اس طرح روزانہ روٹین میں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے کہ رمضان گزر جائے لیکن ہم قرآن کو نہ چھوڑیں، رمضان گزر جائے ہم نمازوں سے دور نہ ہوں، رمضان چلا جائے ہم نیک اعمال کو نہ چھوڑیں، ہم خدا کے گھر کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی آ گئی تو سمجھ لیجئے گا ہماری عبادات قبول ہو گئیں، اور اگر تبدیلی نہیں آئی، ماہ رمضان میں تھوڑی بہت ہم نے نیک اعمال کیے لیکن جو ہی عید کی رات آئی گناہ کر کے فلم ڈرامہ ناچ گانا دیکھ کر وہ سب نیکیاں ضائع ہو گئیں، تو سمجھ لینا ہمارا ماہ رمضان کا جو مقصد تھا تقوی وہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اور ایک آخری اہم بات، ہمیں ماہ رمضان میں غربا مساکین کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اہم پیغام ہے ماہ رمضان کا۔ ماہ رمضان سے پہلے کوشش کرنی چاہیے، اپنے آس پاس دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، ہمسایوں میں دیکھیے، اہل محلہ میں دیکھیے، کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی عورت بیوہ تو نہیں ہے، کوئی بچے یتیم تو نہیں ہے۔ جو ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ہمسایوں میں، اہل محلہ میں جو غریب ہیں ان کی مالی امداد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ رمضان کا بہترین پیغام ہے۔ خود چکن بریانیاں قورمے کھانا اور اپنے آس پاس غریبوں کو بھول جانا، یہ رمضان کا پیغام نہیں ہے۔ عید اس کے اوپر، افطاریوں کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا دینا لیکن سفید پوشوں کو بھول جانا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ میرا آپ سب سے یہ گزارش ہوگی، ہمیں ماہ رمضان میں خاص طور پہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو صدقہ فطر ہے وہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ ہم غریب بہن بھائیوں کو بھی خوشیوں میں شامل کریں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے اسی لیے اسلام نے فرض کی ہے تاکہ ہر مالدار اپنے مال سے حصہ نکال کے غریب کو دے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ یقین جانیے اگر ہمارے ملک میں صرف نظام زکوٰۃ صحیح نافذ کر دیا جائے، ہر مالدار زکوٰۃ نکالے اور ہر غریب تک زکوٰۃ جائے، کوئی بھی بھوکا نہ رہے، کوئی بھی بے روزگار نہ ہو، کوئی بھی رات کو بھوکا نہ سوئے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی ماہ رمضان کے اندر خاص طور پہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، اگر غریب ہیں ان کی امداد کیجئے، پھر اپنے ہمسایوں کو دیکھیے، آس پاس دیکھیے، کوئی غریب ہوگا، یتیم ہوگا، اور سفید پوش طبقہ خاص طور پہ جن کے حالات اچھے نہیں ہوتے، تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، گزارا صحیح نہیں ہوتا، وہ کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں شرم کے مارے، ان سفید پوش اپنے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔
لہٰذا ہم سب کو چاہیے ماہ رمضان کے شروع میں اپنی زکوٰۃ نکال دی جائے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے ہیں اضافی، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو کوشش کریں ماہ رمضان سے پہلے یا اس کے شروع میں ہی زکوٰۃ نکال دیں، تاکہ ہمارے غریب بہن بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ زکوٰۃ کس کو دینا جائز ہے؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے، مسکین کو زکوٰۃ دینا اور خدمت کرنا جائز ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل نہ ہو، اسی طرح فقیر جس کے پاس تھوڑا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس بندے نے نیا کلمہ پڑھا، اسلام میں آیا، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کوئی بندہ مقروض ہے، غریب ہے، قرضہ دے نہیں سکتا، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ کوئی بندہ مسافر ہے، راستہ اس کا گھر دور ہے، راستے کا خرچہ ختم ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ سے امداد کی جا سکتی ہے۔ مجاہدین اور خاص طور پہ دینی مدارس، دینی ادارے جہاں پہ شب و روز طلباء کو قرآن و سنت کی تعلیم فری ملتی ہے، وہ دینی ادارے بھی ہماری زکوٰۃ صدقہ فطر کے بہترین مستحق ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ عرض کیا ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف ایسا اہل سنت کا معیاری ادارہ ہے جس کی برانچز پورے پاکستان میں اور بیرونی ممالک کے اندر بھی ہیں، جس میں ہزاروں طلباء قرآن و سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں، فری آف کاسٹ، تعلیم بھی فری، رہائش بھی فری، کھانا بھی فری۔ اس طرح کے دینی ادارے ہماری زکوٰۃ کے صدقہ فطر کے بہترین مستحق ہیں۔ میں نے بھی اسی جامعہ سے چند الفاظ سیکھے، اور میں آپ کے سامنے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں، یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کا فیضان ہے کہ جہاں میں نے 10 سال دینی علوم کو حاصل کیا، تو آج میں آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح کے ہزاروں علماء ہیں جو وہاں سے پڑھ کے پوری دنیا پہ اسلام کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ اس طرح کی دینی درسگاہوں کو بھی زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ تو ذات محترم آخر میں حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان سن لیجئے۔ یہ وہ حدیث ہے، بلکہ حضور کا خطاب ہے جو آپ نے ماہ شعبان کے آخر میں اپنے صحابہ کو فرمایا تھا۔ تو میں بھی حضور کی سنت کے مطابق آپ کے سامنے وہ حضور کا فرمان سنانے لگا ہوں، اس کو غور سے آپ نے سننا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے شعبان کے آخر میں حضور نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک شان والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ تشریف لایا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے۔ آگے حضور نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریدا، اللہ کریم نے ماہ رمضان کے اندر روزے فرض کیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی نماز تراویح، نماز تہجد اللہ نے نفل بنایا ہے۔ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس بندے نے ماہ رمضان میں نفلی نیکی کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی اور مہینے میں فرض کیا۔ گویا نفلی نیکی کریں، رمضان میں فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا، ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جس بندے نے ماہ رمضان میں کوئی فرض ادا کیا، جیسے روزے رکھنے فرض ہیں، نماز پڑھنی فرض ہے، حج کی طاقت ہو وہ کرنا فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ دینا فرض ہے، اس طرح کے دیگر کام جس نے کوئی فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ اتنی شان والا مہینہ ہے ماہ رمضان۔ اور آگے حضور نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا ثواب جنت ہے، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مَنْ فَطَّرَ فِي صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وَعُتِقَ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ، اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے،
وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٍ، اور اللہ اس روزہ افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، لیکن روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے کہا حضور لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے ہم روزے دار کا روزہ افطار کروائیں۔ حضور نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ و شربۃ من ماء، اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، یا ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروا دے، یا ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروا دے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اللہ اسے میری حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آگے حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُ رَحْمَةٍ، یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٍ، درمیان کا عشرہ بخشش کا ہے، وآخر عتق من النار، اور آخری 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے ہیں، ومن خفف عن مملوکه فی غفر اللہ له وعاتقه من النار، انہوں نے فرمایا جس نے اپنے خادم سے تھوڑا کام لیا اللہ اسے بھی اللہ کریم اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے، بلکہ یہ وہ خطاب ہے جو ہمارے آقا نے ماہ شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو کیا۔ تو ذات محترم یہ بڑی شان والا مہینہ ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے، ابھی سے تیاری شروع فرما لیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، تلاوت قرآن شروع فرما دیجئے، نیک اعمال میں شروع ہو جائیے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں کوشش کریں کوئی نماز قضا نہ ہو، روزانہ تلاوت قرآن کیجئے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیے، ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ یہاں پہ حسب سابق اس دفعہ بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے رات کو ہمارے حافظ صاحب جو ہمیں سوا سپارہ سنائیں گے انشاءاللہ صبح فجر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے اس سوا پارے کا روزانہ خلاصہ بیان کیا جائے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کے حکام کیا ہیں۔ جو ہم نے رات کو سپارہ سنا اس میں رب نے کیا فرمایا، اگر آپ پورا مہینہ درس قرآن میں فجر کی اذان کے فوراً بعد تشریف لائیں گے انشاءاللہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ آپ سن لیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے قرآن پاک پڑھیے، نماز تراویح پابندی سے ادا کیجئے، نیک اعمال کیجئے، اور اس طرح ماہ رمضان گزاریں ہم ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائیں، ہمیشہ کے لیے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہمیشہ سچ بولنے والے بن جائیں، ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنے والے بن جائیں، اور ہمارے اندر ایک ایسا انقلاب آئے کہ پھر پورا سال ہم اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا